قلت من الرجال یا نبی اللہ وہ تو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہو گئی، مردوں میں کس سے؟ فقال ابوہا، عائشہ کے باپ صدیق اکبر۔ ایک اور حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، وہ بھی پڑھنا چاہوں گا، ہے وہ مستدرک الصحیحین کے اندر، لیکن وہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے لیکن وہ ضعیف حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کے ہاں ضعیف حدیث بھی فضائل میں قابل قبول ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، پڑھتے ہیں کیونکہ اہل سنت کے ہاں ضعیف حدیث قابل قبول ہے۔ وہ ہے عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدہ زہرا، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب مولا علی، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی دل نواز صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف فرما ہوئے، حضرت کے لیے کرسی منگوائیں، جلدی کریں، توجہ ہے آپ کی، ذرا توجہ کیجیے گا۔ تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے، بس ایک بچے کو کرسی کے لیے بھیج دے، بخاری شریف پڑھیے، بخاری سمجھ، بخار تو نہیں چڑھ گیا؟ یہ صحیح حدیث سنیوں کے سٹیج پہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ یہ صحیح حدیث سنیوں کے سٹیج پہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ بابا گوگل ابھی نکالو، ابھی چیک کرو، حدیث کا نمبر چیک کرو، بخاری شریف حدیث نمبر کیا بتایا؟ 3662۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3885، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 101، مسند احمد کی حدیث نمبر 17811۔ بات پلے پڑھیے کہ نہیں؟ فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ سے، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت صدیق اکبر سے۔ تو یہ قربت محبت ہے۔ آئے ہائے، جملہ سننا یار، ساری دنیا مصطفیٰ سے محبت کے دعوے کرتی ہے، واہ صدیق تیرا سٹیٹس، مصطفیٰ تجھ سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما۔ جو عائشہ کا بیٹا ہے وہ مچل کے سبحان اللہ کہے، جو فاحشہ کا بیٹا ہے وہ چپ رہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے کوئی نہیں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، آج 2024 کا کوئی بیٹا اپنی بدکار ماں کے متعلق بھی کسی کی زبان سے بدکاری کا طعنہ سننا برداشت نہیں کرتا۔ عائشہ تو وہ ہے جو چنوتی ہے میرے رب کی۔ 2024 کا کوئی نمبردار، کوئی وڈیرا، چاہے کوئی بڑے بدماشی کیوں نہ ہو، وہ بھی کہتا ہے بہو ایسی چن کے لاؤں جو میری خاندان کی نیک نامی کا باعث بنے۔ میں نے کہا بندہ خدا، خواہشیں تو تیری بڑی اچھی ہیں، اسی سے سبق سیکھ لو، تم جیسے بھی ہو، تیرا بیٹا جیسا بھی ہے، لیکن عورت گھر میں بہو تم وہ لانا چاہتے ہو، انویسٹیگیشن کرواتے ہو، انویسٹیگیٹر پیچھے چھوڑتے ہو، پتہ کرو بچی کیسی ہے، والدین کیسے ہیں، بہن بھائی کیسے ہیں، خاندان کیسے ہے، پھر جا کے بچی کا چناؤ کرتے ہو، بہو ڈھونڈ کے لاتے ہو۔ میں نے کہا بندہ خدا، 2024 کے پرفتن دور میں بھی تجھے پاک دامن بہو چاہیے، تو ظالم تجھے یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ عائشہ خود نہیں حضور کی حرم میں آئی، رب نے چنا ہے۔ بات پلے پڑی، ان اللہ اختار، صحیح حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی دوسری صحیح حدیث، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحاب مسارہ۔
حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے صحابہ اور میرے سسرالیوں کو اللہ نے میرے لیے چنا. یہ چنوتی میرے رب کی ہے یار. قسم سے مجھے آج تک اس قوم کی سمجھ نہیں آئی ہے جو حق سمجھتی ہے ازواج مطہرات پہ بکواس کرنے کا. میں نے کہا بدبختو کبھی غور کیا ہے میرے مصطفیٰ کی طہارت کا یہ عالم ہے, نفاست کا یہ عالم ہے. رب نے کبھی مصطفیٰ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دی. اتنی خفیف نجاست بھی مصطفیٰ کے جسم کے قریب نہ لگی جو رب نبی کے جسم کے ساتھ مکھی نہ لگنے دے وہ میرے نبی کے حرم میں ایسی عورت آنے دے گا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ قربت رسالت کا سٹیٹس ہے کہ صدیق اکبر کا یہ سٹیٹس وہ ذلی نبی نہ بن سکے. سمجھ نہیں آئی ہے. ذرا ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں بخاری شریف کی. حدیث نمبر 367 ہے, گھر جا کے چیک کر لینا. حضرت محمد بن علی جن کو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ابا جان مولا علی کے بیٹے ہیں, ابا جان یہ بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ, رسولوں کے بعد سب سے افضل والا کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر. مسند احمد کی حدیث دیکھ لو 829 نمبر حدیث ہے. بطور چیلنج کہہ رہا ہوں جس نو کھرک ہوئے اتنے سامنے آ جائے. توجہ ہے کوئی نہیں؟ ابھی گوگل کو کھولو ابھی. 829 نمبر ہے مسند احمد کی. ابو جحیفہ مولا علی کے محب, مولا علی ابو جحیفہ کے پاس آیا نا تو مولا علی کا استقبال کی الفاظ کیا یا خیر الناس بعد رسول اللہ, اے رسولوں کے بعد سب سے افضل والا علی. تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ فقال مہلا یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر. فرمایا ابو جحیفہ جلدی نہ کر, میں علی تمہیں بتاتا ہوں نبیوں کے بعد جس بندے کا سٹیٹس ہے وہ میرا بھی امام ہے, اس کا نام ابو بکر ہے. اور میں اب جو حدیث پڑھنے لگا ہوں صریح نص ہے افضلیت صدیق اکبر پہ. فضائل الصحابہ کے اندر امام بن حنبل اس کو لائے. ذرا ائمہ اہل بیت کا عقیدہ دیکھیے, نام لینا بڑا آسان ہے, 12 اماموں کے نام لینا بہت آسان ہے. 12 اماموں کے عقیدے پہ اللہ کی قسم سننی کھڑا ہے. امام جعفر صادق پاک فرما رہے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا. امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا. امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا. امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا. اور مولا علی پاک فرماتے ہیں ہائے ہائے میں مصطفیٰ کے ساتھ جا رہا ہوں, میرے نبی کے دائیں طرف صدیق اکبر چل رہے ہیں. اچانک ابو دردہ صدیق اکبر سے آگے بڑھے. میرے نبی نے آگے بڑھ کے ابو دردہ کا ہاتھ پکڑا, پیچھے کھینچا, فرمایا ابو دردہ اس صدیق کے آگے چل رہے ہو, اس دھرتی پہ نبیوں کے بعد صدیق اکبر سے افضل شخص پہ سورج طلوع نہیں ہوا. آج ہمارا نعت خان بلنڈر کرے, عالم دین اس کی اصلاح کرے, نعت خان گلے پڑ جاتا ہے. آج نقیب بلنڈر کرے, عالم دین اس کی اصلاح کرے, گلے پڑ جاتا ہے. او جناب اسانو اندر بے کے سمجھایا ہویا تو میں کہ پتر پہلے اندر بے کے کسی عالم دین کو پوچھ لینا سی نا. حرام توپیاں تم سٹیجوں پہ کرو, لوگوں کے دماغ اور عقیدے خراب کرو, اور اصلاح تمہاری اندر بیٹھ کے کرے تو تمہارے جھاخ اور بلنڈر کی وجہ سے جو سینکڑوں ہزاروں بندوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے اس کا کیا. اور سنو یہ سبق تمہیں ہمیں پڑھا رہے ہو, اب بتاؤ نبی پاک نے بند کمرے میں ابو دردہ کو کیوں نہیں بلایا تھا؟ ابو دردہ اندر آ, تجھے ایک بات کہنی ہے, آئندہ صدیق کے آگے نہ چلنا. نہیں, میرے نبی نے صرف زبانی کلامی نہیں فرمایا ابو دردہ پیچھے ہٹ, نہ پریکٹیکل ہاتھ بڑھایا. سمجھ نہیں آئی؟ اسی موقع پہ ہاتھ بڑھا کے پیچھے کھینچا, پتہ چلیا سنت مصطفیٰ ہے. کوئی سٹیج تے جھک مارے, کوئی پیرخانے تے جھک مارے, جیڑا عالم ہے
انہوں چاہی دا ہاتھ ودا کے سمجھ نہیں آئی ہے سمجھ نہیں آئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہون پڑھو نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہون پڑھو نا میرے نبی نے تو کوئی ایکشن موقع پہ اور ایسے نہیں پیچھے نا سمجھ نہیں آئی ہے اب نہ اہل کو سپیکر سے ہٹاؤ آدن او نا یہ تے زیادتی ہو یہ تے زیادتی ہو عمر دراز سمجھے کوئی نہیں یہ تے بڑی زیادتی ہے میں کہ یہ زیادتی نہیں یہ انصاف ہے ایک بندہ آل ہی نہیں بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے یار مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ اور مولائی کڑے پہننے سے بنتا ہے مولائی سنگل اوڑنے سے بنتا ہے مولائی نان سٹاپ بال رکھنے سے بنتا ہے اور بندہ خدا جے مولا علی دی گل نہیں مننی تے مننی کس دیئے میں تو مولا علی کے 4 فرامین پڑھ بیٹھوں اور 5واں سونا المختلف والمختلف امام دار قطنی کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم السوائق المحرکہ ابن عساکر مولا علی نے فرمایا لا اجد واحدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری مولا علی فرمانے جس نو میں ویکھیا نا میں علی نو ابو بکر عمر تے فضیلت دیندا میں علی انہاں نو لمیاں پا کے کہ چلو لمیاں نہیں کھلوتے ہیں کٹ لا دے 80 کوڑے لگاؤں گا یہ کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے اب رافضیوں کی دیگیں چاٹنے والے پیرو بلکہ گدی نشینو جو رافضیوں کی تم بولیاں بول رہے ہو سنو تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری کتے جتنی اوقات نہیں اگر عقیدے پہ تم منہ مارو گے جو پیر عقیدے میں گڑبڑ کرے خدا کی قسم گلی کا کتا اسے اچھا ہے جو مولوی عقیدے پہ گڑبڑ کرے گلی کا کتا اس مولوی سے اچھا ہے اتنا کمینہ پن ہو گیا ساری زندگی حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ پارے دیندے رہے اور ساری زندگی پیر میر علی شاہ پارے دیندے رہے ساری زندگی بہو سلطان پارے دیندے رہے ساری زندگی داتا الحجویری پارے دیندے رہے ساری زندگی غوث پاک پیرے دیندے رہے اور تو سب بغیرتی تے ہاتھ رکھیا کوئی اور پاسے تو انہوں معافی ملے ویسی غفران سیالوی نہیں دینے لگا ساڑھے بزرگاں خون جگر دے کے حفاظتاں کیتیاں تو انہوں مفدہ مال لگ گیا آرام خوری تے چڑھ گئے عقیدے اسانو پڑھا گئے توجہ کرو ذرا محبت ناللہ کو سبحان اللہ اب کمال کی بات سیدی اعلی حضرت فتح رضویہ شریف 28ویں جلد الزلال القائم بار سقدت کا اس کا سبب 673 اعلی حضرت فرماتے ہیں جو مولا علی جو تفضیل شیخین کو زنی کہتے ہیں نا ان سے پوچھئے کہ مولا علی اس کو زنی سمجھتے ہیں یا قطعی سمجھتے ہیں تفضیل شیخین کو فرمایا مولا علی تو اس کو قطعی سمجھتے ہیں تبھی حد جاری کر رہے ہیں آج جملہ میں بولنے لگا ہوں جنگ والو جملہ میں بولنے لگا ہوں اگلے سال تک سبحان اللہ یاد رہنی چاہیے ادھر سے ہم حدیثیں پڑھتے ہیں مولائیوں سنو یہ سچے مولائی بیٹھے ہیں سنو ادھر سے ہم حدیثیں پڑھتے ہیں حق ادھر جدر علی بلا شبہ حق ادھر جدر اینج نہیں مولا علی دا نالو پتہ لگے مولائی بیٹھے ہیں حق ادھر جدر حق ادھر جدر حق ادھر جدر جنگ جمل میں حق ادھر جدر جنگ صفین میں حق ادھر جدر مسئلہ تفضیل میں بھی حق ادھر جدر علی اور حق وہی ہے جو مولا علی نے ابو بکر و عمر کے حق میں حق بول دیا کہ وہ افضل ہے سمجھے یہ کوئی نہیں ہے سٹیٹس دیکھیں صدیق اکبر کے اور اس پہ اہل سنت کے اجماع ہے
یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد، اس میں ایک فتاوی کرامات غوث، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا صفحہ 420 کھولیے 28ویں جلد کا. اس میں میرے سید اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نبیوں کے بعد تمام امم سابقہ امت محمدیہ بشمول صحابہ و آل بیت بشمول مولا علی سب سے افضل و اعلی اکمل و اتم اکرم، اور جو اس کا انکار کرے وہ بدعتی شیعی رافضی. یہ میں اعلیٰ حضرت کو ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. کسی کمینے حضرت کو کھجلی ہو نا تو وہ میرے پاس آئے، ایک ہی ڈوز سے انشاءاللہ ساری بیماری جائے گی. یہی فتاوی رضویہ شریف 5ویں جلد منیر العین فی حکم تقویر الوہمین صفحہ 581. سید اعلیٰ فرماتے ہیں آج بعض جہال تفضیل شیخین کے انکار کرتے ہیں اور تفضیل علی کا قول کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تصریح مدادت شریعت اور معاندت سنت ہے. مدادت یہ تضاد سے ہے، معاندت یہ عناد سے ہے، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے. لہٰذا ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض میں شمار کیا ہے. اور اسی کے پچھلے صفحے پہ 5ویں جلد کے صفحہ 580 پچھلے صفحے پہ آ جائیے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ نعت خوان جاہل ہے، نقیب جاہل ہے. تو ماشاءاللہ اتنے بڑے محقق اہل سنت جعفر قریشی صاحب، ادھر اتنے بڑے محقق عمران آسی صاحب، یار کیسے کیسے نایاب موتی اللہ نے اس امت نو دیتے ہیں. جیڑی ساری زندگی گل پیر میر علی شاہ نو نہیں ملی، جیڑی پیر سیال لجپال نو نہیں ملی، بہو سلطان نو نہیں ملی، ان محققین دے ہاتھ لگ گیا. کیڑے بڑے محقق ہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی تمہیں. او قوم دے رہنما تے پیشوا بنے پے، قوم دا بیڑا غرق نہیں ہونا. ذرا توجہ فرماؤ. اللہ اکبر. میں کیا عرض کر رہا صاحب دی خدمت، آج جزوی خصوصیت و فضیلت کو لے کے افضلیت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. سید اعلیٰ فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا جس کے جتنے بھی فضائل ہوں وہ فضائل کے باب میں ڈسکس ہوں گے، اور تفضیل شیخین عقائد کے باب میں ڈسکس ہوتا ہے. یہ مسئلہ عقیدے کا ہے. یہ مسئلہ اس لیے تفضیل شیخین کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے قطعاً واجب التاویل ہے، بفرض باطل صالح تاویل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی رد ہے، کیونکہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا. اگر کوئی میرے سامنے بخاری کی حدیث پڑھے نا، صحیح حدیث بخاری کی، اول تو ہے نہیں، میں نے بخاری کی پڑھ دی ہیں، بخاری کی بھی کوئی حدیث پڑھے نا جو تفضیل شیخین یعنی ابو بکر عمر کی افضلیت کے لیے چیلنج بنے، تو میں تطبیق دینے کی کوشش کروں گا، مطابقت موافقت پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. اگر موافقت ہو گئی ٹھیک، وگرنہ میں صحیح حدیث بھی رد کر دوں گا. کیوں؟ تفضیل شیخین تواتر اجماع سے ثابت ہے، اور اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جاتا. اور یہ اکیلے اعلیٰ حضرت کی بات نہیں یار، سید بادشاہ پیر میر علی شاہ، جے پیر میر علی شاہ نو دین نہیں سمجھ آیا تو 2024 دے پیر نو سمجھ آیا. حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فتاوی میریہ صفحہ 245 آپ فرماتے ہیں رافضیوں کے کچھ کفریات ہیں، کچھ بدعات ہیں. روافض کے کفریات کیا ہیں؟ وہ مولا علی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ نبوت میں شریک جانتے ہیں، وہ نبیوں سے مولا علی کو افضل کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کچھ کفریات گنوائے. جب پیر میر علی شاہ نے رافضیوں کی بدعات گنوائی تو ایک ہی بدعت کا ذکر کیا، تفضیل علی کا قول کرتے ہیں. سمجھ نہیں آئی ہے؟ اب یہ مسئلہ تو رافضیوں کا، مسئلہ سنیوں کو تو ہے ہی نہیں. تو خود پیر میر علی شاہ جو تفضیل شیخین کا انکار کرے اس کو پیر میر علی شاہ رافضی کہہ رہے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی سبحان اللہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ سبحان اللہ، کیا عظیم ہستی تھی یار. آپ کی مکتوبات شریف دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 266 من علامات السنت والجماعت تفضیل الشیخین و محبت الختنین، یہ سنن دار قطنی کا حوالہ ہے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے.
توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ فرمایا سنی ہونے کی علامت ہی یہی ہے، سنی ہے ہی وہ جو ابو بکر و عمر کو نبیوں کے بعد افضل و اعلیٰ جانے۔ اور اگلی بات سننا، دفتر اول حصہ دو مکتوب نمبر 202، امام ربانی فرماتے ہیں کسے کہ حضرت امیر را افضل از صدیق گوید از جرگہ آل سنت می آید۔ امام ربانی فرماتے ہیں وہ شخص آل سنت سے خارج ہے جو تفضیل شیخین کا انکار کرتا ہے۔ اچھا خیر بات طویل ہو گئی ہے، مجھے یہ بتاؤ صدیق اکبر کا سٹیٹس سمجھ آیا ہے؟ بولو بھئی، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں روات حدیث ہی ائمہ اہل بیت ہیں۔ امام جعفر صادق کا فیصلہ افضل البشر بعد الانبیاء کون؟ بولو بولو، صدیق اکبر کا نام لو۔ امام باقر کا عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء کون؟ امام زین العابدین کا عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء کون؟ امام حسین کا عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء کون؟ مولا علی کا عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء کون؟ تو جب آل بیت کا بھی امام، صحابہ کا بھی امام، نبیوں کے بعد فرنٹ پہ کھڑا ہے، وہ صدیق ذلی نبی نہ بن سکا تو مرزا قادیانی دجال کیسے ذلی نبی بن گئے؟ پھر اگلی بات سننا ذرا، دوسرا دعویٰ مرزا قادیانی کا، توجہ ہے آپ کی؟ مرزا قادیانی دوسرا دعویٰ کیا کرتا ہے؟ یہی 18ویں جلد، اس کے اندر ایک رسالہ ہے، ایک غلطی کا ازالہ، اگر الگ ملے تو صفحہ 16، اگر 18ویں جلد کے اندر دیکھو تو صفحہ 216۔ اس پہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی اور رسول بروزی طور پہ ہوں، اللہ نے میرا نام محمد و احمد رکھا تو نبوت و رسالت کہیں اور طرف نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس آئی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ اب اس کا مطلب کیا ہے بروزی نبی کا؟ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ صدیاں بیت گئیں، پردہ اخفاء میں چلی گئی، نبوت محمدیہ کا فیضان عام نہ رہا، تو اللہ نے مجھے بروزی طور پہ نبی و رسول بنایا تاکہ نبوت محمدیہ کا فیضان عام کیا جائے۔ یہ بات تو اس وقت کی جا سکتی ہے کہ مصطفیٰ کسی ایک علاقے کے نبی ہوتے، کسی ایک قوم کے نبی ہوتے، لیکن قرآن تو کچھ اور ہی پیغام دے رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب نبی، ہم نے آپ کو تمام نسل انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 158 ہے، میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے محبوب نبی ارشاد فرما دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اس رب کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جس رب کی بادشاہت زمین و آسمان میں ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی آفاقی نبوت کو اللہ نے اپنے دائرہ ربوبیت کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، دائرہ رسالت کو دائرہ ربوبیت کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں جہاں جہاں تک مجھ رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ اب کوئی اگر ذلی یا بروزی نبی بننا چاہے پہلے تو اس زمین آسمان سے نکلنا پڑے گا، کوئی اور 2 نمبر خدا بنانا پڑے گا، کیونکہ اس زمین و آسمان کا جو خدا ہے اس نے آخری نبی مصطفیٰ کو بنایا ہے، اس لیے اس زمین و آسمان سے نکل جائے۔ جو مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی بنانا چاہتا ہے، نیا نبی بنانا چاہتا ہے، زمین و آسمان سے نکل جائے، اپنا کوئی اور خدا ڈھونڈے، وہ اپنے کوئی زمین آسمان بنائے، وہاں یہ شوق پورے کرے۔ جس طرح کوئی ذلی بروزی خدا ناممکن ہے، اسی طرح کوئی ذلی اور بروزی نبی بھی ناممکن ہے۔
اس لیے میرے نبی نے فرمایا یبعث الی قومی خاصا بعثت الی الناس عاما، فرمایا سارے نبی مخصوص قوم کے نبی ہیں، اور اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رسول مبعوث فرمایا، تمام اقوام عالم کے لیے رسول مبعوث فرمایا۔ ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے ہدایت بھی بنا کے بھیجا۔ ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر، کوئی سفید ہے میں اس کا بھی نبی، کوئی کالا ہے میں اس کا بھی نبی، کوئی سرخ ہے میں اس کا بھی نبی۔ کلر انسان کے تین، یا وہ سفید ہے یا وہ کالا ہے یا وہ سرخ ہے۔ اب قادیانیوں کو سے پوچھئے ان کا کلر کون سا ہے؟ پھر قل یا ایھا الناس، اور ادھر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پتہ چلا جو الناس کے دائرے میں آتا ہے اس کے رسول تو مصطفیٰ میں۔ اب قادیانی کس دائرے میں آتا ہے؟ یہ الناس کے دائرے میں نہیں آتا، یہ ستیہ ناس کے دائرے میں آتا ہے۔ بات پلے بڑی کہ نہیں؟ او بھئی آپ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کرنٹ لگا، بھئی بندہ بچ گیا ہے؟ اللہ کرے تو سارے نو کرنٹ لگا۔ ایڈی انشر پٹ پٹ کے وقت پہ پتہ نہیں کی ہو گیا۔ اور یار ایک بندے نو کرنٹ لگا تے ساری قوم تو سے جناب پتہ نہیں، میں تو اس قوم دی آج تک سمجھ، بھئی دو چار بندے اس نو پانی پلاؤ، اس بندے نو سنبھالو، سارے اٹھ کو درنا سکتے۔ طریقہ ہوتا ہے یار، انتظامیہ موجود ہے، بچے موجود ہیں، وہ بندے کو دیکھ لیں گے، سنبھال لیں گے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ نہیں، او نہیں، او نہیں، تمیز نہیں ہے تمہیں، میں آواز دے رہا ہوں، کیوں بحث کر رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، بندے بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ ہو، اللہ آپ کو برکت دے، بیٹھ جائیں۔ ہو جاتا ہے یار، کوئی نہیں، اتنے بڑے معاملات میں یہ ہوتا ہے، کوئی نہیں مسئلہ، ظاہر بات ہے، تارے ہیں، بجلی ہے، کرنٹ لگ جاتے، گھروں کے اندر نہیں لگتا۔ بولیے یہ کون سا معاملہ ہے؟ اس شغل میلہ نہ لایا کبھی یار، یہ چیزیں حادثاتی ہونی رانی ہے۔ اتنا خوبصورت مضمون چل رہا تو سائے میں جناب تباہی لا دیتی ہے۔ حضرات بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے، بیٹھ جائیں، سلامت رہیں، برکت۔ اوے بیٹا، یہ کیوں کھڑے ہیں بچے؟ میرا بیٹا بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، شاباش، اللہ آپ کو برکت والی لمبی عمر دے، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ ماشاءاللہ، ذرا ایک دفعہ برکت واسطے بلند آواز نال درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام۔ یہ بڑا حساس مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اللہ کا واسطہ اس کو ایسے شغل میلے میں نہ لیں۔ قادیانی سب سے بڑا وار یہی کرتے ہیں جی، مرزا قادیانی نے تو جناب والا نبی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود کہتے ہیں، یا کبھی کہتے ہیں جی انہوں نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ نواں تماشا، امتی بھی نبی ہوندہ، یا نبی ہوندہ تو یا امتی ہوندہ، یہ کیڑا کام ہے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی ہے؟ جی میں آکے ٹنڈا کدو لیا، وہ دو لیا، وہ نہیں وہ لیا جو ٹنڈا کدو دو میں ایک ہوئے، سمجھ کوئی نہیں آئی، کوئی گل سمجھے کوئی نہیں آئی۔ کریلا توری لیا، ان کریلا الگ گانسی، توری الگ گانسی، کریلا توری نہیں، توری کریلا نہیں، یعنی یہ دنیا تے واحد خنزیر جمعہ مرزا قادیانی جڑا آدھا امتی نبی، امتی ہوئی ہے تو نبی ہوئی ہے۔ عجیب ڈرامہ نہیں،
لیکن میں نے آپ کی خدمت میں 2 حوالے پیش کر دیے کہ مرزا قادیانی ذلی نبی اور بروزی ہونے کا نبی، بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب تیسرا عام دعویٰ جو قادیانیوں کے لیے موت ہے، وہ تشریعی نبی، صاحب شریعت نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی اپنی روحانی خزائن، اس کی اپنی روحانی خزائن 17ویں جلد صفحہ 435، مرزا قادیانی کہتے ہیں صاحب شریعت کون ہوتا ہے؟ یہ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے۔ کہا صاحب شریعت کون ہوتا ہے؟ کہا صاحب شریعت وہ ہوتا ہے جس پہ وحی نازل ہو، جس کو آپ وحی کہتے ہیں، اصل لفظ وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ فرمایا مرزا قادیانی دجال کہتا ہے روحانی خزائن کی 17ویں جلد صفحہ 435 پہ کہ صاحب شریعت وہ ہوتا ہے جس پہ وحی نازل ہو، اور اس وحی میں امر بھی ہو نہی بھی ہو، امر بھی ہو نہی بھی ہو، اور وہ اپنی امت کے لیے، لفظوں پہ غور کرو، وہ اپنی امت کے لیے قانون مرتب کرے۔ کہتا ہے اس قاعدے اور کلیے کے تحت 23 سال سے جو مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہن قادیانی کیڑی کھڈے چوڑ سا؟ اصل مسئلہ پتہ ہے کہ تسیں یہ چیزیں سن دے کوئی اور تانوں اندازہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا فتنہ بپا ہو رہا ہے۔ اس وقت پاکستان نو اس جنگ دی طرف دھکیلا جا چکا، اس واسطے بیدار ہو، گل پلے پہ یہ کوئی نہیں۔ اے سارے سنگی جان دیں میں 2016 تو نہ کسی تحریک چاہ نہ کسی تنظیم چاہ، اے بھئی ختم نبوت میں کسی تنظیم تحریک یا کسی شخصیت یا کسی پیر یا کسی مدرسے دی وجہ تو نہیں بیان کر رہا، یہ میرے ایمان دا تقاضا۔ بات پلے پڑی تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اس میں امر بھی ہے نہیں بھی، اور یہی وحی کا دعویٰ وہ 18ویں جلد میں صفحہ 467 میں بھی کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کرے وہ اندھا ہے، اور یہ امت مصطفیٰ مجھ پر اترنے والی وحی کا انکار کر کے یہ خیر الامم نہ رہی، شر الامم اور اجہل الامم ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، مرزا قادیانی کہتا ہے شر الامم میں، اجہل الامم میں۔ اب میں ان بغیرتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اعلی عہدوں پہ بیٹھے بغیرت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قادیانیوں کے لیے رستے ہموار کرتے ہیں۔ میں نے کہا حرام خورو، وہ تمہیں شریر کہتا ہے، جاہل کہتا ہے، حتیٰ کہ قادیانی نے کہا جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجری کا بچہ ہے، اور جو قادیانیوں کا ہمدرد ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی وہ کنجری کا بچہ ہے۔ گل سمجھ کوئی نہیں آئی، وہ گل سمجھ نہیں آئی۔ جو قادیانی کا یار ہے، قادیانی کے لیے رستہ ہموار کرتا ہے، وہ کسی حلالی باپ کا بیٹا نہیں ہے، حرامی، پکا حرامی، حلالی نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت پہ اتنا 2 نمبری کرے گا، یہ تو سیدھا سیدھا حضور کی عظمت و شان پہ ڈاکہ ڈالنے والی بات پلے پڑی۔ اس لیے میں نے پہلے کہا نماز پہ حملہ دین کی ایک جہت پہ حملہ ہے، روزے پہ حملہ دین کی ایک جہت پہ حملہ ہے، حج پہ حملہ دین کی ایک جہت پہ حملہ ہے، مگر ختم نبوت پہ حملہ پورے دین پہ حملہ ہے۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے، اس لیے میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، ایک پیغام ہے، اس کو نوٹ کرو۔ پورا ربیع الاول، چونکہ آپ جاتے 7 ستمبر 1974 کو قادیانی کو اسمبلی میں کافر قرار دیا گیا تھا، تو آج 7 ستمبر اس دفعہ کس میں ربیع الاول میں آیا، اور 50 سال قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا اسمبلی میں، اس کے بھی 50 سال اس مہینے میں پورے ہو رہے ہیں۔ پھر جنگ یمامہ کی جنگ جو ختم نبوت کی لڑی گئی وہ بھی ربیع الاول میں لڑی گئی، تو اتنے حوالے اکٹھے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کسی خطیب سے ٹائم لیں اسے کہیں جناب ہمیں بیان آپ نے ختم نبوت پہ سنانا ہے،
جس قاری سے ٹائم لیں اسے کہے جناب اس دفعہ تلاوت ختم نبوت کی آیات پہ ہمیں سنائیں، جس نعت خان سے ٹائم لیں انہیں کہیں جی ختم نبوت پہ آپ نے کلام سنانا ہے، جس نقیب کو بلائیں اسے کہیں جناب ختم نبوت پہ کلام یاد کر کے آنا ہے۔ اور جو حضرات آئیڈیاں استعمال کرتے ہو، فیس بک اپنی استعمال کرو، حضور کے ختم نبوت کے چوکیدار بن کے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ دھڑا دھڑ ختم نبوت کا مواد ڈالو، قادیانیوں کے لیے جینا حرام کر دو۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ تو جتنے سوشل میڈیا حضرات ہیں یہ ماشاءاللہ قادری مووی والے موجود ہیں ہمارے بھائی، یہ بھی اس طرح ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے، جن جن کے یوٹیوب چینل ہیں ان کو یہی عرض ہے ختم نبوت پہ کام کرو، بڑی عام ضرورت ہے۔ تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت، مرزا قادیانی نے اپنے پر اترنے والی وحی کا خود ذکر کیا یا نہیں کیا؟ دو حوالے دے دیے، اب ذرا قرآن سے پوچھ لیں بھئی۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن کی 17ویں جلد صفحہ 435 پہ بھی لکھتا ہے اور 18ویں جلد صفحہ 467 پہ بھی لکھتا ہے کہ جو مجھ پر وحی اترتی ہے اس میں امر بھی ہے نہیں بھی ہے، اور جو میری وحی کا انکار کرے وہ شر الامم اور اجہل الامم ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 4، ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پہ جو مصطفیٰ کریم پر نازل ہوئی اور اس وحی پہ جو مصطفیٰ سے قبل نبیوں پہ نازل ہوئی۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پہ اور اس وحی پہ جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کریم پر نازل اور اس وحی پہ جو مصطفیٰ کریم سے پہلے نبیوں پر اتاری۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا وحی دو ہی طرح کی ہے، یا مصطفیٰ پہ نازل ہوئی یا مصطفیٰ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی، مصطفیٰ کے بعد وحی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مصطفیٰ کے بعد وحی نہیں، قیامت آئے گی، قیامت نے ہی آنا ہے، قیامت آ سکتی ہے، وحی نہیں آ رہی۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ تو یہ اسلامی آئین کے مطابق چند گزارشات کی۔ چلو میں نے وہ آیت خطبے میں پڑھی تھی وہ بھی پڑھ دوں، سورہ احزاب آیت نمبر 40 اللہ کا قرآن۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد تمہارے مردوں میں کسی کی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اب یہاں قادیانیوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری، کہا جی خاتم ہے تو یہ اس میں آلہ ہے، مطلب مور، تو مطلب یہ ہے جس طرح قادیانی مرزا دجال کانے بدبخت مرتد کافر نے اپنی روحانی خزائن کی 22ویں جلد کے صفحہ 100 پہ خود لکھا کہ میں ایک حیثیت سے امتی ہوں، دوسرے حیثیت سے میں نبی ہوں، کیونکہ مصطفیٰ صاحب خاتم ہیں، تو اللہ نے ان کو مور دے دی ہے، وہ جس پہ مور لگاتے ہیں وہ نبی بن جاتے ہیں، تو مجھ پر مور لگا دی۔ کہتے ہیں جناب خاتم تو نہیں ہے نا، اس میں فاعل نہیں ہے ختم کرنے والے، یہاں خاتم ہے اس میں آلہ ہے، مطلب مور، تو حضور مور لگاتے ہیں نبی بنتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو الفاظ شرعی ہوتے ہیں لغت کا اب لحاظ نہیں رکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا شارع نے اس کا معنی کیا کیا ہے،
اور امت کے کس بات پہ اجماع ہے؟ تو شارح نے خود اس کا جناب والا کیا معنی کی ہے، خود مصطفیٰ کریم نے کیا معنی کی ہے؟ فتح جناب والا جامع الترمذی حدیث نمبر 2272، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور نے فرمایا مجھ پر نبوت و رسالت منقطع ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نیا نبی۔ اور جامع الترمذی کی حدیث نمبر 2219، سیکون فی امتی 30 کذابون، میرے نبی نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان کا جھوٹ اور کذب کیا ہوگا؟ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ اب میں لفظ خاتم کے متعلق عرض کر دوں، جو الفاظ شرعی ہوتے ہیں اس کا وہی معنی معتبر ہوتا ہے جو امت کا جس پہ اجماع اور اتفاق ہوتا ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہاں خاتم کا معنی آخری نبی ہے، اور یہ ماننا فرض ہے، یہ ماننا فرض ہے، اور مصطفیٰ نے اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا۔ مجھے بتاؤ تلی اسدین نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ میرے نبی نے خود صحابہ کو بھیج کے اس کو قتل کروایا، تو خاتم النبیین کا معنی خود حضور نے کیا کیا؟ عملاً ثابت کیا کہ آخری نبی۔ تلی اسدین نبوت کا دعویٰ کیا، حضور نے صحابہ کو بھیج کے اس کو قتل کروایا، تو بھئی قتل کیوں کروایا؟ اس لیے کہ میرے نبی بھی خاتم کا معنی آخری نبی سمجھتے ہیں۔ پھر صحابہ کا جو اجماع ہے، امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر کی کمانڈ میں جب جنگ یمامہ لڑی گئی تو پتہ چلا صحابہ کا بھی اتفاق ہے کہ خاتم کا معنی آخری نبی ہے، تبھی آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی۔ یہ بات یاد رکھیں، جو شرعی الفاظ ہیں معنی وہی کیا جائے گا جو امت نے لیا ہے، وہاں لغت کے جھنجھٹ نہیں پڑیں گے، وگرنہ بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ میں ایک مثال لیتا ہوں، الہ کون ہے؟ اللہ۔ اب لغت میں تو 3 معنی لکھے ہوئے ہیں، الہ کا معنی معبود بھی لکھا ہوا ہے، الہ کا معنی جس سے بے پناہ محبت کی جائے، جس کی پناہ لی جائے۔ اب ایک سر پھیرا اٹھ کے کہہ دے کہ میں اللہ کو الہ تو مانتا ہوں لیکن معبود کے معنی میں نہیں مانتا، محبت اور پناہ کے معنی میں مانتا ہوں۔ اب لغت اور گرامر کے اعتبار سے تو معنی ٹھیک کر رہا ہے، لیکن مسلمان رہے گا؟ بولو رہے گا؟ کیونکہ الہ کا معنی جو امت نے لیا ہے وہ کیا؟ معبود۔ بات پلے پڑی کہ نہیں؟ قرآن مجید، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جسے پڑھا جائے۔ اب ایک بندہ فزکس پڑھ رہا ہے، میتھ کی جناب والا بک پڑھ رہا ہے، پوچھو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اسے کہو یار یہ کیا مطلب؟ یہ تو میتھ کی کتاب ہے، یہ فزکس کی کتاب ہے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہ نہیں، قرآن کا مطلب لغت میں لکھا ہوا ہے جسے پڑھا جائے۔ مسلمان رہے گا؟ بول تو پاو۔ اچھا حج کا معنی کیا ہے لغت میں لکھا ہوا؟ ارادہ کرنا۔ اب ایک بندہ یہاں سے بستر اٹھائے لاہور چلا جائے، مری چلا جائے، کراچی چلا جائے، تو واپسی آئے تو کہے جی میں حاجی ہو گیا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے لغت میں لکھا ہوا، گرامر میں لکھا ہوا ہے، حج کا مطلب ارادہ کرنا، تو میں ارادے سے مری گیا، میں حاجی ہو گیا۔ اسے کہو نہیں، لغت میں حج کا معنی لکھا ہوا ہے ارادہ کرنا، لیکن اب یہاں معنی وہی کیا جائے گا جو امت نے مراد لیا ہے۔ جس کو قرآن نے حج کہا ہے وہ کراچی، پنڈی، وہ لاہور، رائیونڈ جانے سے نہیں ادا ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے مخصوص ایام میں بیت اللہ جانا پڑتا ہے، مناسک حج کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، صلاۃ۔ بھئی صلاۃ کا معنی لغت میں کئی لکھے ہوئے ہیں، صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ جنابی والا 5 وقت آئے مسجد میں، وضو کرے اور بڑی خشوع و خضوع سے دعا کرے، دعا مانگ کے چل پڑے، ندیم صاحب پکڑ لون، ہاں جناب کدھر آئے سو؟ کہ میں صلاۃ دی ادائیگی بھی آساس ہے۔ بھئی صلاۃ تے اجے تک ہوئی کوئی نہیں کہ تو دعا مانگ کے ٹریا، وہ اکسی نہیں، لغت میں لکھا ہوا ہے صلاۃ کا معنی دعا ہے، مانا جائے گا؟ کون نہیں، صلاۃ سے مراد جب نماز ہے تو وہ ارکان مخصوصہ ہے، وہ عبادت جو ان ارکان پہ مشتمل ہے، جس کو رکوع کہتے ہیں، سجدہ کہتے ہیں، قومہ کہتے ہیں، بال پلے پڑی کہ نہیں، جو ان افعال پہ مشتمل ہے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہے
کہ بھئی یہ جو جنت ہے نا، جنت کیا ہے؟ نعمتوں کا ایک مقام ہے. دوزخ کیا ہے؟ عذاب کا ایک مقام ہے. اب ایک سر پھرا کھڑا ہو جائے وہ کہے گا نہیں جنت نعمتوں کی جگہ نہیں ہے، دوزخ عذاب کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جنت سے مراد نیکی کے بعد جو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے وہ مراد ہے. اور دوزخ سے مراد اس تے سبحان اللہ تے نہیں آکھنی، سارے مارے پے ہو تساں پتہ ہی نہیں سبحان اللہ آکھنی کتھے. اس واسطے میں آدھا تساں سنیا واسطے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی میں پڑھا. قوم نو یہ نہیں پتہ سبحان اللہ کتھا آکھنی ہے، استغفر اللہ کتھا آکھنا، ماشاءاللہ کتھا آکھنا، سبحان اللہ کتھا آکھنا، انا للہ کتھا ہے. اچھا انا للہ دا پتہ ہی ہے. اچھا اس دا بھی سارا پتہ کوئی نہیں، ادھا پتہ کیویں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ انا للہ بھی ہم صرف وہاں پڑھتے ہیں جہاں کو فوت ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب کوئی مصیبت آئے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو بندہ مشکل وقت میں پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ نہیں آئی ہے؟ اگر یہ پڑھے تو وہ کون ہے 2024 میں اگر ایک بندہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ کہے انا للہ و انا الیہ، وہ تو گاٹے لگ ویسی میں جیندہ پہ تو انا للہ پڑھتا پہ. انہوں آکو تو جائے نہ تن مسئلہ کو نہیں پتا. قرآن آخدا بھئی جڑ کو مصیبت چوے، جدوں کو مصیبت پہنچے اس وقت آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. مکان ڈھیپ ہوئے بندہ آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون، بندہ گاٹے لگ ویسی بھئی اجے تک اندر مرے تو کوئی نہیں ملبہ چک سمجھے کوئی نہیں، تو انا للہ ماری کھلوتا. بھئی ایک بندہ بیڈ تے پہ ویا ہسپتال ہے، اس نو گئے اس نو ویکھا آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ آکسی تو نکل دو بسم اللہ جزاک اللہ برکت. توجہ کوئی نہیں بھئی انا للہ، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے نا. ہر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا 2024 میں اللہ فرماتا ہے جو مشکل وقت میں مصیبت میں 2024 میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے نا، یہ وہ بندہ ہے اولئک علیہم صلوات. سمجھ نہیں آئی ہے؟ اے صلوات بھی اکے جگہ تے نہیں ہیں. 2024 میں جو بندہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، گناہگار ہو، سیاکار ہو، جیسا کیسا بھی ہو، مصیبت کے وقت کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ فرماندہ میری طرف سے اس پر صلوات. کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تے جے 2024 دا بندہ جھنگ دا جنج کنج دا بھی ہوئے اس واسطے جناب صلوات جائز مصیبت وقت اگر انا للہ پڑھے تے صدیق اکبر واسطے صلوات نہیں پڑھنا، صحابہ واسطے صلوات نجائز ہو گیا. اصل تو آڑا مسئلہ پتہ کہ آواز آئیے اے تو آڑا مسئلہ سنیا نا مسئلہ ہی ہے، آواز آئیے نہ قرآن نہ حدیث، آواز آئیے. ہمارے شاک صاحب بیٹھے آواز آئیے، آواز کی آئیے. خدا دے بندیوں مسلمانوں قرآن پڑھو حدیث پڑھو. گل پلے پئیے کوئی نہیں. خیر میں عرض کر رہا سا تبصرہ لمبا ہی ہو جانا ہے تو میں آپ دی خدمت کی عرض کر رہا سا کہ جنت نعمتاں دی جگہ ہے، جہنم عذاب دی جگہ ہے. اچھا شیطان دا نام سنیا ہے؟ جان دیو کوئی نہیں جان دے؟ اچھا یا جھنگ والے بھی نہیں شیطان جان دے تو کوئی جان دے ہی کوئی نہیں. تو کوئی اللہ اکبر. اب کوئی کہے جی شیطان مخلوق نہیں ہے بلکہ جو برائی کی ایک پاور ہے اس کا نام شیطان ہے. ملائکہ سنا ہوا ہے اللہ کی نورانی مخلوق. کوئی کہے نہیں نورانی ملائکہ کوئی فرشتے کوئی نورانی مخلوق نہیں ہے بلکہ
نیکی کی پاور کا نام ہے، شیطان بدی کی پاور کا نام ہے. کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ پورے دین کا حلیہ بگڑ جائے گا. بات پلے پڑیے. تو جو الفاظ شرعی ہوتے ہیں ان کا وہی معنی مراد لینا فرض ہے جو امت نے لیا. تو پوری امت نے خاتم النبیین کا معنی لیا، آخری نبی. اب یہ تو ہو گیا جناب اسلامی آئین قرآن و سنت کی روشنی میں عرض. اب ذرا پاکستانی آئین کو بھی میں ڈسکس کرتا چلوں صرف 2 لفظوں میں. پاکستان کے آئین میں 2 اہم شکے ہیں، 298 بی اور 298 سی. 298 بی کے تحت کوئی قادیانی اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان نہیں دے سکتا. اور 298 سی کے تحت 295 سی توہین رسالت والی ایکٹ ہے. یہ 298 سی جو ہے، کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی اپنے مذہب کی قبولیت کی دعوت نہیں دے سکتا، نہ زبانی طور پہ، نہ تحریری طور پہ، نہ مرعی نقوش کے تحت. تو 298 بی اور 298 سی آئین پاکستان کے تحت کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا، اپنے جناب والا ہم مذہبوں کو جمع کرنے کے لیے اذان نہیں دے سکتا، اپنے عبادت خانے کو، اس شیطان خانے کو جناب والا مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنے مذہب کی قبولیت کی جناب دعوت نہیں دے سکتا. جو قادیانی ان میں سے کسی ایک چیز میں ملوث ہوگا وہ پاکستانی آئین کا بھی مجرم ہے. فوراً تھانے میں جا کے اس کے خلاف FIR کٹوائیے. اور پاکستان کا آئین اس بات کا پابند ہے، ریاستی ادارے اس کا پابند ہے، اس کو پکڑیں اور 3 سال قید بامشقت اور بھاری جرمانہ کریں. اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے تھوڑا بیدار ہو جائیں، ختم نبوت پہ بولیں. بہت ساری جہتیں ختم نبوت پہ، بہت ضرورت ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور بالخصوص عزیزم محمد ندیم بریلوی، نعیم بریلوی اور سلیم بریلوی، اللہ ان کو اعلیٰ حضرت کا حقیقی فیضان نصیب کرے. یہ ہر سال اپنے محبوب نبی کی خوشنودی کے لیے یہ عظیم الشان. اور بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جا. اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت نصیب فرمائے، دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. دور نزدیک سے آپ جتنے والے محبت تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. بیچو لوچ نہ تاڑیاں، جو بیان ہو گیا کافی ہے. اے رکے تا پرچیاں تے یہ زنانی والے کام نہ کیتے کرو. ساری زندگی خسرے والے کام تو کرو، مرداں والے کام کیتے کرو. اسا مرداں تو مرد پیڑے چ گل کر دیں، یہ رکے تے جناب پرچیاں تے یہ مرداں دے کام نہیں ہونے. تو پرچیاں تے جتنے تساں عمل کر دے یہ بھی ہن پرچی لے آئے نے. تو ہن میں انہاں کول پوچھدا بھی اج تک داڑھی پوری کیوں نہیں کیتی تساں؟ مسئلے تو بڑے 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 پوچھ دیو تے چہرے تو حضور دی سنت پوری رکھو نہ، کیوں نہ رکھ دے؟ صرف چسکے واسطے سوال کر دیو. تو خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ آپ بڑے ادب احترام سے بیٹھے ہیں. میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوں. افراتفری نہیں ہونی چاہیے. لنگر شریف یہیں کھلایا جائے گا تو بڑے ادب سے لنگر شریف کھانا ہے، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جس ادب سے آپ بیٹھے ہیں اسی ادب احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. سلام شریف پڑھ لیں. سلام شریف کے بعد انشاءاللہ ختم شریف ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی. تمام حضرات سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی
چمکا طیبہ کا چاند سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند